الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صم شہر الصبر وصم کل شہر ثلاثۃ ایام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی ایام بیض کے روزوں کا ذکر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے اور اس کی فضیلت بیان کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کے مہینے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھو اور ہر مہینے 3 روزے رکھو۔ یہ 3 روزے جو حضور نے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ان کا ذکر جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام بیض کا معنی ہے سفیدی کے دن۔ اس سے مراد چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات ہے۔ ان راتوں میں اول شب سے لے کر آخر رات تک چاند کی چاندنی، اس کی چمک مکمل طور پر رہتی ہے، اس لیے انہیں ایام بیض کہا جاتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لغزش ہوئی۔ انہوں نے جس درخت سے اللہ تعالی نے روکا تھا وہ کھا لیا تو انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد آپ کا جسم جو ہے وہ سیاہی مائل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں جسم کو سفید کرنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایام بیض یعنی ہر ماہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات جو آتی ہے، 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ جب آپ نے یہ روزے رکھے تو آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ سفید اور چمکدار ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ روزے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دن کے درمیانی حصہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ فرما تھے، تو میں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے علی، یہ جبریل امین علیہ السلام بھی تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، حضور آپ پر بھی سلام ہو اور حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا، علی قریب آ جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جبریل علیہ السلام تجھے ہر ماہ 3 روزے رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جب تم ہر ماہ 3 روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب کیا عطا فرمائے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کیا ثواب دے گا؟ فرمایا، پہلے روزے کے بدلے میں تیرے لیے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔
اور دوسرے روزے کے بدلے میں 30,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور تیسرے روزے کے بدلے میں 1,00,000 سال کی عبادت کا اجر و ثواب تجھے دیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ثواب خاص میرے لیے ہے یا ہر ایک کو ہی ثواب عطا کیا جائے گا؟ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ ثواب اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا، اور تیرے بعد جو تیرے جیسا عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 3 دن ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام بیض، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ ان دنوں کو ایام بیض کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو شدید دھوپ کی وجہ سے ان کا جسم سیاہ ہو گیا، تو حضرت جبریل امین ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے آدم علیہ السلام، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم سفید ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ پھر آپ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ جب آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کے جسم مبارک کا تیسرا حصہ جو ہے وہ سفید ہو گیا۔ جب 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو 2/3 جسم چمکدار ہو گیا، اور جب 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا پورا جسم مبارک جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ اس وجہ سے ان دنوں کو ایام بیض یعنی سفیدی کے دن کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا ایام بیض کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور وہ درخت جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو آپ نے وہ کھا لیا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پڑوس سے نیچے اتر جاؤ، میری عزت و جلال کی قسم، جو لغزش کرتا ہے وہ میرے پڑوس میں نہیں رہتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سیاہ جسم کے ساتھ زمین پر اتار دیا گیا، جو جنتی رنگ تھا وہ بھی اللہ نے لے لیا۔ بس فرشتے رونے لگے، چیخو پکار کرنے لگے اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار عالم، حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، اپنی جنت میں پورے اعزاز و اکرام سے بسایا اور فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، پھر تو نے صرف ایک لغزش کے بدلے ان کا جنتی رنگ بھی لے لیا، سفیدی لے لی، سفیدی سیاہی میں بدل دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے پیارے آدم، اس 13ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ تو انہوں نے روزہ رکھا تو ان کا 1/3 جسم جو ہے وہ سفید ہو گیا۔ پھر وحی فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا 14ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھو۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب 14ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو 2/3 جسم جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ پھر وہی فرمائی کہ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ تو آپ نے 15ویں تاریخ کا جب روزہ رکھا تو سارا جسم جو ہے وہ خوبصورت اور چمکدار ہو گیا، وہی جنتی رنگ واپس آ گیا، اس لیے ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ان احادیث میں لغزش کا جو لفظ ہے وہ آ رہا ہے، جس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ کر لے اپنے ذہن میں، اور نہ ہی اس سے کوئی گناہ کا خیال آ جائے۔
نہیں ایسا نہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو اور نہ ہی اسے گناہ کا خیال کیا جائے، کیونکہ گناہ ارادے اور نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت بھول کر اس درخت سے کھایا تھا تو آپ کا ارادہ اور قصد نہ تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس وہ بھول گئے اور ہم نے اس کام کے لیے ان کا ارادہ نہیں پایا۔ اور بھول کر جو کام کیا جائے وہ گناہ نہیں ہوتا، جیسا کہ روزہ کی حالت میں کھانے والا گناہ گار نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ خود کھلاتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے۔ ایام بیض کے روزوں کے متعلق احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ہر مہینہ میں 3 روزے رکھنے سے پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مہینہ میں 3 روزے رکھنا چاہو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ ان روزوں سے پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ 3 روزوں کا اجر 10 گنا ملتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ ہر ماہ 3 روزے رکھنے سے پورے ماہ کے روزوں کا ثواب اجر ملے گا، اور جو شخص ہمیشہ یہ روزے رکھے گا اس کو تمام سال کے روزوں کا اللہ تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ نفلی روزے ہیں، ان کی فضیلت احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا اس کا ثواب ہم اپنے مسلمان مرحومین بہن بھائیوں کو ایصال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔